آئیے اب میں آپ کو ایک ایسی حقیقت کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب سے چشم فلک نے آنکھیں کھولی ہیں، جب سے چشم فلک نے آنکھیں کھولی ہیں، ایسے بہت کم خانوادے ہوئے ہیں کہ جن کی نسل در نسل اور پیڑھی در پیڑھی نے علمی، دینی اور روحانی خدمات انجام دی ہیں، لیکن ہم سبھی کے سامنے خانوادہ قاسمی اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ حاضرین، کون ناواقف ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان گراں قدر خدمات اور دور اندیشیوں کے سلسلے میں؟ حاضرین، کس کو کلام ہو سکتا ہے آپ کے نور نظر لخت جگر حضرت حافظ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان جافشانیوں اور قربانیوں کے سلسلے میں جو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ علم دین کی خاطر برداشت کی؟ جی ہاں، کس کو ناواقفیت ہوگی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان گراں قدر خدمات سے کہ حضرت والا نے ایک طرف جہاں دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم ادارے کی منصب اہتمام پر ایک طویل مدت تک فائز رہ کر اس کو اوج ثریا پر پہنچایا، تو وہیں دوسری طرف چہاردان عالم میں اس کی شناخت اور پہچان کرائی۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ مسلمانان ہند کے لیے ایک ایسا عظیم، مستحکم اور مضبوط بورڈ دیا جس کو آج ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جانتے ہیں۔ کس کو کلام ہو سکتا ہے حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ کی ان جافشانیوں اور قربانیوں کے سلسلے میں؟ کسی نے کیا ہی خوب کہا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ حاضرین، اسی خانوادے کی حقیقی معنی میں جانشینی کرنے والے، سچی ترجمانی کرنے والے، ہم سب کے مابین تشریف فرما ہیں، متعدد دینی مدارس کی سرپرستی فرمانے والے اور خود ہمارے اپنے اس جامعہ صحبہ کے سرپرست محترم اور ایک عظیم ادارے کو اپنے خون جگر سے سینچ کر اوج ثریا تک پہنچانے والے اور بلندیاں عطا کرنے والے، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ بہت تاریک تھی راہیں شہر وفا تک جانے کی۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا جن دو طلبہ کی بخاری کی تکمیل ہونی ہے ان کی آخر کی چند حدیثیں حضرت سنیں گے اور اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ ابو ہریرہ بارہ بنکری اور عبد الرحمن شنکر پوری، یہ دونوں وہ ہونہار طالب علم ہیں جنہوں نے بخاری شریف مکمل حفظ کیا ہے۔ یہ دونوں طالب علم تشریف لائیں اور یہاں پر حضرت کے سامنے بیٹھ کر آخر کی چند حدیثیں سنائیں اور حضرت والا سے دعائیں لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواتمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أحمد بن إشقاب حدثنا أحمد بن فضيل عن عمارة قال النبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صاحبان علم و فضل، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، اس وقت بیان تو بعد میں ہوگا، اس وقت مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلے میں برادر محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد اکرم صاحب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ اس روایت کی حفظ حدیث کی روایت کو انہوں نے زندہ کیا صدیوں کے بعد. یہ روایت کم سے کم ہندوستان میں تو مفقودی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہترین روایت. قدیم دور کے اندر ہمیں حفاظ حدیث کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن گزشتہ کئی صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جس میں یہ رجحان اور یہ فکر بالکل ہی ناپید ہو گیا. ابھی بچوں نے آخر حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے تلاوت کی. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر اس بہت باوقار تقریب میں، مبارک تقریب میں بہت سے حضرات صرف اسی غرض سے آئے ہیں کہ اس روایت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں اور اس بابرکت مجلس میں کی سعادت سے پیروان ہوں. ظاہر یہ حسن عقیدت ہے، حسن محبت ہے جو آپ کو کشف کیا یا اس بابرکت مجلس میں کھینچ کے لائی. لیکن اس کی دلیل خود امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی کہ آپ کا یہاں آنا جو ہے وہ کتنی سعادتوں کا پیش خیمہ بننے والا ہے. اس کی دلیل خود فراہم کی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے. بس مجھے اسی پر دو باتیں عرض کرنی ہیں. فرماتے کہ جعلتہ بینی و بین اللہ حجۃ، کہ میں نے اس اپنی تصنیف کو جامع الصحیح البخاری کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان حجت بنا دیا. حجت بنانے کے معنی کیا ہے کہ فائل بن معاملات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت محدثین کے اندر حضرت امام بخاری کا جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمت، جو رتبہ، وہ بالکل ہی مختلف ہے. اسی لیے دیکھا جائے تو تقریباً 1300 سال گزر چکے ہیں. اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ کا باعظمت خطاب جامع الصحیح البخاری کے لیے مختص ہو گیا.
1300 سال کی گواہیاں علماء کی اس پر موجود ہیں. اور امیر المومنین فی الحدیث اور امام الحدیث کا خطاب امام بخاری کے لیے مختص ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ جس توجہ اور جس اعتنا کے ساتھ حضرت امام بخاری نے احادیث کا یہ مجموعہ تیار کیا، دوسرے محدثین کی آنکھ میں وہ چیز نہیں ملتی. یعنی اس میں ان کا استخفاف مقصود نہیں ہے. دوسرے محدثین بڑی محنت کی ہے، لیکن جب موازنہ کریں گے تو حضرت امام بخاری کا مرتبہ اور ان کا مقام جو ہے وہ بالکل الگ ہے. بخاری شریف کے اندر کم و بیش 7,000 احادیث، جو قریب 1,00,000 احادیث میں سے انتخاب کیا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شرائط اور جو اس روایت کو قبول کرنے کے جو معیار تھا وہ اتنا سخت اور اتنا شدید تھا کہ وہ دوسرے محدثین کا نہیں ملے. چنانچہ جب حضرت کو کوئی حدیث ملتی تھی تو پہلے اس پر غور و خوض کرتے تھے، ہر پہلو سے اس کو غور کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے بنائے ہوئے معیار پر اس کو ناپتے تھے، جانچتے تھے، تولتے تھے. جب اس پر وہ کسی درجے میں اطمینان ہوتا تھا تو اس کے بعد وہ معمول تھا کہ وہ اٹھ کر غسل فرماتے تھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور اللہ سے شرح صدر کی دعا قبول مانگا کرتے تھے. اور جب شرح صدر ہو جاتا تھا تو حرم میں جا کر اس کو درج کیا کرتے. گویا تقدیس کے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں سارے علاقے جمع کر دیے. تقدیس کا سب سے بڑا پہلو تو یہ ہے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تقدیس کا پہلو ہے، اور اس کو مدون کرنے والی ذات اقدس ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ. پھر 7,000 مرتبہ غسل کیا گیا صرف اسی نیت سے. 2 رکعت کی جگہ 14,000 رکعت ادا کی گئی. اس کی تدبیر 7,000 مرتبہ دعائیں مانگی گئی. تو ظاہر ہے اگر یہ حجت نہیں بنے گی تو پھر کون سی کتاب حجت بنے گی. پھر یہی نہیں کہ جو مقام عظمت حضرت امام بخاری کو حاصل ہوا، یہ بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے اس کے ساتھ میں اخلاص کے ساتھ میں اور پورے نسمریے کے نیک نیتی کے ساتھ میں رب قائم ہوا تو اس کو بھی برکات کے اندر حصہ ملتا ہے. تو انشاءاللہ ان بچوں کو بھی اس میں سے حصہ ملنا ہے. آپ کو بھی حصہ ملنا ہے کہ آپ اس کے اندر شریک ہوئے بابر. تو یہ ہے وہ مقام عظمت، یہ ہے اس کی علت، یہ ہے اس کی وجوہات. کہ محنتیں بہت کی ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن یہ اعتنا، یہ توجہ، یہ طریقہ کار جو ہے یہ امام بخاری کے علاوہ دوسری کسی جگہ نہیں. اس لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے عظیم ترین مرتبہ اور جو مقام ہے اور جو خطاب ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے یہاں مخصوص ہو گیا جامع صحیح البخاری کے. اور امیر المؤمنین فی الحدیث یہ خطاب مخصوص ہو گیا امام بخاری کے لیے. امام الحدیث کا خطاب مختص ہو گیا امام بخاری کے لیے. یہ ان کا مرتبہ ظاہر ہے کہ ان بچوں کی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ان کے والدین کے لیے اور بالخصوص اس ادارے کے لیے ایک جو روایت قائم کی ہے میں سمجھتا ہوں بالکل منفرد، بالکل ممتاز یہ روایت ہے. اور اس میں ہمارے محترم حافظ اکرم صاحب کے ذہنی وسعت، فکری اور نظریاتی بلندی اور سوچ اس کو بڑا دخل ہے. ورنہ مدارس تو بہت سے کام بھی ہو رہے ہیں بڑے، لیکن اس کو نئی جہت عطا کرنا، نیا رخ دینا، یہ میں سمجھتا ہوں اگر مبالغہ نہ ہو تو میں
یہ کہوں گا کہ یہ عابد صاحب کی عبقریت کی دلیل ہے اور ان کے شرکائے کار مبارکباد کے لائق ہیں. یہاں کے اساتذہ، یہاں کے اراکین، یہاں کے وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے کسی بھی نوعیت سے اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالا، وہ سارے لائق مبارکباد ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے حضرت حافظ صاحب دعوت برکاتہ کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے اراکین کو اور ان عزیز طلبہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آج حدیث کے الفاظ کا حافظ بنایا ہے. کل یہ اس کے علوم کے، اس کے اسرار کے، اس کے معانی کے، اس کے مفاہیم کے بھی انشاءاللہ عالم بنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں بہترین ترقیات سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.